Welcome to the Horror Stories with Usman Rashid. You are listening Horror Stories with Usman Rashid. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. امید کرتا ہوں سب ساتھ خیریت سے ہوں گے. آج جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ایک فوٹوگرافر کے ساتھ پیش آیا ہے اور ان کے قریبی دوست نے یہ واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. یہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ تقریباً آج سے 18 سال پہلے پیش آیا. یہ اور ان کے دوست مووی میکنگ کا کام کرتے تھے، شادیوں میں مووی بنایا کرتے تھے. ایسا ہی ایک ایونٹ اس زمانے میں ان کے پاس آیا جو کہ ولیمے کا تھا اور ان دونوں دوستوں نے وہ ایونٹ لے لیا. ایز یوجول یہ اپنا کام کر رہے تھے اور شادی میں جو مووی میکنگ ہوتی ہے وہ کر رہے تھے. جو ان کے دوست تھے ان کو اچانک ایک لڑکی نظر آ گئی جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور وہ سب چھوڑ کر اس لڑکی کی طرف اپنا کیمرہ کر انہی کی دیر تک ویڈیو بنانے لگ گئے. اس بات کا اندازہ کہیں نہ کہیں اس لڑکی کو بھی ہو گیا تھا. میرے دوست نے بہت زیادہ کوشش کی کہ کسی طرح اس لڑکی کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے، لیکن یہ پتہ کرنے میں ناکام رہے کیونکہ ہم کوئی گیسٹ نہیں تھے. نہ تو ہم لڑکی والوں کی طرف سے تھے نہ ہی لڑکوں والوں کی، بلکہ ہم تو وہاں مووی بنانے گئے تھے. ہماری کوئی جان پہچان نہیں تھی. لیکن میرے دوست کو وہ لڑکی اتنی زیادہ پسند آ گئی تھی کہ اس نے اس لڑکی کے پاس جا کر اس سے بات کرنے کی کوشش کی. اس لڑکی نے میرے دوست کو کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ وہاں سے چلی گئی. کہ کچھ دیر بعد میں اور میرے دوست کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک ایک چھوٹا سا بچہ ہمارے پاس آیا اور میرے دوست کو ایک پرچہ دے کر چلا گیا. اس بچے نے میرے دوست کے ہاتھ میں وہ پرچی تھمائی اور اشارہ کیا اس لڑکی کی طرف. میرا دوست سمجھ گیا کہ اس لڑکی نے اپنا نمبر مجھے بھیجا ہے اور وہ بہت زیادہ خوش تھا. ہم نے اس پورے ایونٹ کو کور کیا اور اپنے گھر چلے گئے. میرے دوست نے گھر جاتے ہی اس لڑکی کو میسج کیا. ان دونوں کی میسیجز پہ بات شروع ہو گئی. اگلے دن کے بتاتا ہے کہ کال پر بھی اس نے باتیں کی اس لڑکی سے، اور دوسرے دن اس لڑکی نے میرے دوست کو اپنے گھر پر بلا لیا اور یہ کہا کہ میرے گھر والے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، اس لیے ہم ملاقات کر سکتے ہیں. میرے دوست نے اس لڑکی کے گھر جا کے 2 سے 3 بار اس لڑکی سے ملاقات کی کہ چوتھے دن میرے پاس اس پارٹی کی کال آئی جن کا وہ ایونٹ تھا کہ آپ نے پکچرز دکھانے کا کہا تھا. میں نے فوراً اپنے دوست کو کال کی اور کہا کہ فوراً اس کام میں آپ لگ جاؤ، کل پارٹی کو پکچرز دکھانی ہے. میرے دوست نے فوراً اس پہ کام شروع کیا اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد میرے دوست نے مجھے کال بیک کیا اور بڑا پریشان حالت میں مجھے بولا کہ فوراً میرے گھر آؤ. میں تھوڑا حیران ہوا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا. اس نے کہا کہ فوراً میرے گھر آؤ، کچھ بات کرنی ہے. میں اس کے گھر گیا. اس نے مجھے بتایا کہ جس لڑکی سے میں پچھلے 3-4 دنوں سے بات کر رہا ہوں، جس کی میں نے ویڈیوز بنائی تھیں، جن جگہوں پر وہ لڑکی کھڑی ہوئی تھی، ابھی جب میں نے دیکھا تو اس جگہ پر وہ لڑکی موجود نہیں ہے. جن پکچرز میں وہ لڑکی چیئر پر بیٹھی تھی تو ان پکچرز میں خالی چیئر نظر آ رہی ہے جبکہ کوئی لڑکی نظر نہیں آ رہی. ہم نے ایک نہیں بہت ساری پکچرز دیکھیں جس میں کسی ایک پکچر میں بھی وہ لڑکی نظر نہیں آ رہی تھی. اور اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ لڑکی دیکھی تھی اور میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ میرا دوست کس طرح سے اس کو ایکسٹرا اٹینشن دے رہا تھا اور کس طرح سے اس کی بہت زیادہ پکچرز لے رہا تھا، لیکن وہ کسی پکچر میں موجود نہیں تھی. یہ دیکھ کر ہم دونوں ہی دوست بہت زیادہ پریشان ہو گئے. میں نے کہا کہ چلو اس کے گھر چلتے ہیں. ہم دونوں بائک پر بیٹھے اور اس کے گھر پہنچے. کہ اس جگہ پر پہنچ کر میرے دوست نے ایک گھر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ گھر ہے، جس پر میں نے اس سے کہا کہ یہاں تو جالے لگے ہوئے ہیں. تو میرا دوست خود بھی حیران ہو گیا کہ ابھی کل ہی تو میں اس گھر پر آیا تھا اور بالکل صاف تھا، یہ باہر اتنے جالے کیسے لگ گئے. اسی دوران ایک صاحب وہاں سے گزر رہے تھے. ہم نے ان سے پوچھا کہ یہاں کون رہتا ہے. انہوں نے کہا آپ کو کس سے ملنا ہے. ہم نے کہا جو فیملی رہتی ہے جو ابھی شہر سے باہر گئی ہوئی ہے اسی فیملی سے ملنا ہے، ایک خاتون بھی رہتی ہیں. انہوں نے کہا کون سی فیملی، کون سی خاتون، یہ گھر تو پچھلے 15 سالوں سے خالی ہے. یہ سن کر تو اب میرے اور میرے دوست کے پیروں کے نیچے سے زمین تقریباً نکل گئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اور میرا دوست تو اور زیادہ پریشان ہو گیا. اب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے، کیونکہ میں اس بات کا گواہ تھا کہ واقعی وہ لڑکی میں نے بھی دیکھی تھی اور پکچرز میں اس کا نہ ہونا بہت بڑی حیرانگی کی بات تھی میرے لیے اور میرے دوست کے لیے بھی. اب ہمارے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ اس نمبر کو ٹریس کیا جائے جہاں سے وہ کالز آتی تھیں. ہم فوراً سم کی فرینچائز چلے گئے اس نمبر کی ڈیٹیل نکلوانے، اور وہاں جا کر ایک اور انکشاف ہوا. جب وہاں موجود اسٹاف کو میرے دوست نے
نمبر دکھانے کے لیے موبائل نکالا تو اس موبائل میں وہ نمبر موجود نہیں تھا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی کوئی نمبر نہیں ملا جس سے پچھلے 2 دنوں میں کوئی میرے دوست کی کال پر بات ہوئی ہو۔ اس وقت ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی خواب ہو، کیونکہ یہ سب ہمیں حقیقت نہیں لگ رہا تھا۔ خیر ہم دونوں ہی بہت زیادہ پریشان تھے اور دونوں اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا اور جا کر سو گیا۔ صبح 7:30 بجے ایک فون کال سے میری آنکھ کھلتی ہے اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا۔ یہ بات میرے لیے بڑی حیران کن ہوتی ہے کہ ایسا کیا ہوا۔ رات تک بالکل ٹھیک تھا۔ میں فوراً اس کے گھر بھاگتا ہوں۔ جب میں اس کے گھر پہنچتا ہوں تو اس کے گھر والے سارے اس کے روم میں جمع ہوتے ہیں۔ جیسے ہی میں اس کے روم میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ بیڈ پر میرے دوست کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اور پورے بیڈ پر لال کلر کی چوڑیاں ٹوٹی ہوئی پڑی ہیں۔ یہ دیکھ کر میں نے اس کے گھر والوں کو سب کچھ بتایا کہ یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ پچھلے 4 دنوں میں، اور یہ سب دیکھ کر میں تقریباً 2 مہینے کے لیے بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ میری جان بچ گئی، اور یہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ آیا میرے دوست نے سوسائڈ کی ہے یا وہ لڑکی اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ تو یہ تھا آج کا واقعہ، اور اگر آپ بھی اپنے واقعات ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر کے ذریعے اپنے واقعات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔